بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈولف ہٹلر کو سفاک جرنیل کہا جائے یا ایک عظیم لیڈر، یہ یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ کا مطلب ہے سب ختم کر دو، پوری طرح سے ختم کر دینا۔ ہٹلر کے مطابق جرمنی قوم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہے اور جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ ہٹلر بذات خود ایک عیسائی تھا۔ اس کے خیال میں یہودی ایک غدار قوم ہے، کیونکہ پہلے جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ اور اتحادیوں کا ساتھ دیا اور جرمنی میں رہتے ہوئے جرمن فوج کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے جرمن کی ہار کے ذمہ دار یہودی ہیں۔ وہ یہ بات بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بد عہدی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے میں اصل کردار یہودیوں کا تھا، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ ہٹلر کا ایسا ماننا تھا کہ بہترین ماحول کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو غلاموں اور نیچ قوموں سے پاک کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ انسانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور یہودی ہماری ترقی میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا، جبکہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے بریسٹ کینسر تھا اور اس کا علاج بھی ایک یہودی ڈاکٹر کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے ہٹلر کی والدہ انتقال کر گئیں، تو یہ سمجھا یہودی نے میری ماں کو مارا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے 3 شادیاں کی تھیں اور یہ اپنے باپ سے نفرت اور والدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی مونچھوں کو ٹوتھ برش مونچھ کہا جاتا تھا۔ ہٹلر ایک بہت اچھا مقرر تھا اور مصور بھی تھا۔ یہ اپنی تقریر خود لکھتا، یہودیوں کے خلاف تقریر لکھ کر نفرت پھیلانے کا بہت ماہر تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا، سگریٹ نوشی منع ہے۔ آج آپ دیکھیں تو ہر سگریٹ کے پیکٹ پر یہی لکھا نظر آئے گا۔ 1938 میں ٹائم میگزین امریکی رسالے کے فرنٹ پیج پر ہٹلر کی تصویر چھپی اور اسے امن کے لیے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا۔ ورلڈ وار 1 میں آئرن کراس کا تمغہ ملا۔ اپنے ملک کے لوگوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ بڑے بڑے موٹر ویز، ہائی ویز کی شروعات ہٹلر کے ہی دور میں شروع ہوئی، جو آج بھی دوسرے ملکوں میں جاری ہے۔ ہفتے میں 2 دن چھٹی اور 5 دن کام کا قانون بھی ہٹلر نے پاس کیا تاکہ لوگ 2 دن اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ مصور بہت خوبصورت تھا، اس لیے بچپن سے ہی تصویر بنا کر بیچنا اور اپنی روزی کمانا اس کا مقصد تھا۔ دنیا کا ماننا ہے کہ اگر اکیڈمی آف آرٹ اسے 2 مرتبہ ریجیکٹ نہ کرتی تو دنیا دوسری جنگ عظیم اور لاکھوں لوگوں کی اموات سے بچ جاتی۔ یہودیوں کے خلاف نفرت آمیز تقریر کرنے پر اسے جیل بھیج دیا گیا اور وہیں اس نے ایک کتاب لکھی، مین کیمپ، جس کا مطلب ہے مائی اسٹرگل۔ جانوروں کے شکار سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس نے شکار پر سخت قوانین بنائے اور پابندی لگائی۔ 1932 میں 608 سیٹوں میں سے 230 سیٹیں جیتنے پر بھی وزیر اعظم تو نہ بن سکا، مگر قانونی ترمیم کے بعد جرمن کا نیا چانسلر بن گیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف بڑے ہی سخت قوانین بنائے، جیسا کہ یہودی مرد اپنے نام کے آگے اسرائیل لکھیں گے اور عورتیں سارا۔ یہودیوں کے لیے الگ پاسپورٹ، سرکاری نوکریوں سے نکال دیا گیا اور پرائیویٹ نوکری میں بھی یہودی کلیدی پوسٹ پر کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہودیوں کے کپڑوں پر ایک بیج ہوتا تھا۔ یہودیوں کے گھروں کے باہر نشانیاں لگائی گئیں تاکہ پتہ چل سکے یہ یہودی کا گھر ہے۔ یہودیوں کے گھر جلائے گئے، ان کی دکانیں جلائی گئیں،
یہاں تک کہ ان کا کاروبار بھی تباہ کر دیا گیا۔ 1939 تک ہٹلر نے 2 کیمپ بنائے۔ ایک کا نام ڈیتھ کیمپ ہے، جس میں لوگوں کو ڈال کر زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی اور وہ راکھ بن کر نکلتے، جیسے پانی میں بہانا آسان ہوتا تھا۔ دوسرا کیمپ بنایا ڈی کنسنٹریشن کیمپ۔ اس کیمپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے جتنا زیادہ ہو سکے کام لیا جائے، نہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ ان کا علاج کروایا جائے۔ جب وہ پوری طرح ہمت ہار جائیں، یا تو وہ خود مر جاتے یا پھر انہیں ڈیتھ کیمپ میں ڈال دیا جاتا، جہاں انہیں زندہ جلا دیتے، یعنی ان لوگوں سے صرف مزدوری کرواؤ اور کام لو۔ مورخین کے مطابق شہر کے بعض علاقوں میں بڑے بڑے دیگچے لگائے گئے، جس میں پانی گرم کیا جاتا اور یہودیوں کو اس میں ڈال دیا جاتا۔ یہ سارے کیمپ انڈسٹریل ایریا میں بنائے گئے تاکہ چمنیوں سے دھواں نکلتا رہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں انسانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے اور 50 سال سے زیادہ عمر لوگوں کو فوراً گیس چیمبر میں ڈال دیا جاتا، یہاں تک کہ حاملہ خواتین کو بھی گیس چیمبر میں ڈال دیتے، جہاں آدھے گھنٹے میں ہی راکھ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور دنیا کو پتہ ہی نہ چلا، یا پوری دنیا خاموشی اور خوشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ ہٹلر کی خفیہ ایجنسی پورے یورپ سے یہودی پکڑ کر ان کیمپوں میں لاتی اور زہریلی گیس چھوڑ دیتی۔ ہٹلر ایک بہت اچھا مصور اور مقرر بھی تھا۔ مصوری میں ناکامی کے بعد پہلی جنگ عظیم میں ڈاکیے کے طور پر کام شروع کیا، اور جو مقام ہٹلر نے حاصل کیا اس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے نازی نامی تنظیم بنائی اور تنظیم کا لوگو اور جھنڈا بھی اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہٹلر اپنی تقریر خود لکھتا۔ جنگ میں جرمنی فوج پر پسپائی کے شکار تھی اور فوجی بھاگ رہے تھے۔ ہٹلر بھی انہی میں سے تھا اور بھاگتے بھاگتے گر گیا۔ اس وقت برطانوی فوج نے اپنی گن ہٹلر پر تانی ہوئی تھی۔ وہ اسے مار سکتا تھا مگر اس نے نہیں مارا۔ کیا وجہ تھی پتہ نہیں۔ اگر مار دیتا تو شاید دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی، مگر مارا نہیں، یا گولی نہیں چلی، یا قدرت نے ہٹلر کو بچانا تھا۔ ہٹلر اپنی تصاویر بنانے کا بے حد شوقین تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی تصویریں ہی اسے زندہ رکھیں گی۔ اس کی چھوٹی مونچھوں کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کے دوران ہٹلر ایک خندق میں چھپ گیا، مگر وہاں ایک گیس سیل پھینک دیا گیا۔ اس دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے وہاں رکھے ہوئے ماسک کو پہننے کی کوشش کی، مگر مونچھیں بڑی ہونے کی وجہ سے نہیں پہن سکا، لہذا اس نے اپنی مونچھیں چھوٹی کرنا پڑیں۔ پھر اس دن سے ہٹلر نے اپنی مونچھیں ٹوٹ برش اسٹائل میں ساری زندگی رکھی۔ ہٹلر کی زندگی میں ایک ایوا براؤن نامی لڑکی آئی جو ہٹلر سے بہت پیار کرتی تھی، مگر ہٹلر نے اس سے شادی اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے کی، کیونکہ ہٹلر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے بچنے کے چانس بالکل نہیں ہیں۔ 1945 میں روس نے جرمن کے دارالخلافہ برلن میں چڑھائی کر دی۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے ایوا براؤن نے زہر پی لیا، جبکہ قانون کے حساب سے اور ہٹلر کی ہدایت کے مطابق اسے بنکر میں لے جایا جائے اور کپڑوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ مورخین کے مطابق ہٹلر نے خود کو آگ لگائی، جبکہ دوسرے مورخین کے مطابق ہٹلر نے پہلے زہر کھایا اور بعد میں خود کو گولی ماری۔ مگر آج تک یہ بات بھی معمہ بنی ہوئی ہے کہ ہٹلر واقعی اس وقت مر گیا تھا یا کہیں چھپ گیا تھا۔ جرمنی کے بہت سے گھروں کے باہر تانبے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جس پر اس قتل ہونے والے یہودی کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے۔
جبکہ جرمنی میں جیوش قبرستان جو کہ جرمنی کا دوسرا قدیمی قبرستان ہے، اس قبرستان کی دیوار کے باہر چھوٹے سے بہت سارے بلاک نصب ہیں جس پر قتل ہونے والے یہودیوں کے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔